آج سے 4 دن قبل ایک صاحب کا فون آیا اور کہنے لگے کہ میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے ایک بیان سنا ہے یوٹیوب پر، تو ایک آدمی بیان کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیوں کا انکار کیا ہے، تو آپ میری رہنمائی کریں اس بارے میں۔ تو میں نے کہا بالکل اس نے غلط بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال تھی، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے۔ پہلا ان کا نکاح ہوا تھا عتیق بن عائذ مخزومی کے ساتھ، اس سے ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام ہندہ تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دوسرا نکاح ہوا تھا ابو حالہ تمیمی کے ساتھ، اس سے ان کا ایک بیٹا ہند تھا اور ایک بیٹی حالہ تھی۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں جی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹیاں تھیں زینب، ام کلثوم، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن، کہتے ہیں جی وہ ربیبہ تھی۔ ربیبہ کہا جاتا ہے جو پہلے شوہر سے بیٹیاں ہوں۔ تو آپ دیکھیں عتیق بن عائذ مخزومی سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ہندہ تھا، اور ابو حالہ تمیمی سے ایک بیٹا ہند پیدا ہوا، ایک بیٹی حالہ پیدا ہوئی۔ ان میں نہ تو زینب نامی کوئی بیٹی ہے، نہ رقیہ نامی بیٹی ہے، اور نہ ہی ام کلثوم نامی کوئی بیٹی ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، اس طرح جمہرۃ الانساب، ان میں یہ بات درج ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے سے قبل سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو اولاد تھی اس میں یہ نام موجود نہیں ہے، یعنی اس میں 3 ان کے اولاد تھی، 2 بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹا تھا۔ ایک بیٹی کا نام ہندہ تھا، ایک کا نام حالہ تھا، اور بیٹے کا نام ہند تھا۔ تو یہ کہنا کہ وہ پہلے خامدوں سے تھی، یہاں سے پتہ چلا یہ بالکل غلط بات ہے۔ ابھی ہم قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، قرآن سے بڑی تو کوئی کتاب نہیں ہے، اللہ کی کتاب قرآن سے سوال کر لیتے ہیں، قرآن تو ہی ہمیں بتا دے، کیونکہ قرآن میں تو ہر چیز کی تفصیل موجود ہے۔ اے قرآن تو ہی ہمیں بتا دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں۔ تو سورہ احزاب کا مطالعہ کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں، زوجہ کی جمع کیا آتی ہے؟ ازواج۔ آپ اپنی بنات بیٹیوں سے کہہ دیں، بنتن ایک بیٹی کو کہا جاتا ہے، بنات زیادہ بیٹیوں کو کہا جاتا ہے، یہ جمع ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا النبی قل لازواجک وبنتک، آپ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہہ دیں، یہ نہیں ہے، آپ اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں۔ بعض لوگوں نے یہ کہنا تھا کہ امت کی جتنی بھی عورتیں ہیں وہ نبی کی بیٹی ہی ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس اشکال کا بھی جواب دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی نساء عورتوں سے بھی کہہ دیں، تاکہ کوئی بندہ یہ اشکال نہ کرے کہ شاید یہاں پر بنات جو کہا جا رہا ہے امت کی جتنی عورتیں ہیں وہ نبی کی بیٹیاں ہوتی ہیں، شاید ان سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ وہ آگے اللہ تعالیٰ نے علیحدہ الفاظ ان کے لیے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیں۔ تو قرآن سے بھی پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں، بنات جمع کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ابو العاص کے نکاح میں تھی، اس طرح سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا یکے بعد دیگرے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا شیر خدا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے عقد میں تھی۔